قربانی کا کیا حکم ہے؟ آج پہلی بات اسی کے متعلق ہوگی، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، فتنوں کا دور ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ کہیں گے بڑا فتنہ بھی ہے اور یہاں لگا بھی ہے، تو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی لیے ضرورت اس امر کی محسوس ہوئی کہ اس فتنے کا مقابلہ اسی ہی کے ذریعے سے کیا جائے۔ بہرحال ایک عجیب دور ہے، ایک عجیب فضا ہے، ایک عجیب ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے افکار میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ کہیں سے کوئی ایک نقطہ مل جائے اور وہ دین کے کسی بھی حکم کو تختہ مشق بنائے۔ لہٰذا آج کل ایک طبقہ ہے، بہت ہی محدود ہے، جو کہتے ہیں کہ قربانی کا یہ عظیم عمل، یہ عظیم عبادت، یہ تو نفل ہے، یہ تو مستحب ہے، کسی نے کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق فقہ حنفیہ میں یہ قربانی کا عمل، یہ قربانی کی عبادت، یہ واجب عبادت ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ واجب عبادت ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ میں بیسیوں دلائلوں میں سے چند دلائل آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث میں سے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل قربانی کے وجوب پر یہ ہے، سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرو۔ یہاں پر فقہا نے لکھا ہے کہ وَانْحَرْ یہ حکم امر کے ساتھ ہے، صیغہ امر کے ساتھ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اصل امر کا معنی ہے وجوب۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ممبر اور محراب پر بیٹھ کر لوگوں کے دل و دماغ میں بے جا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ ذرا اصول فقہ سے بھی واقفیت رکھیں کہ جب تک امر میں کوئی ایسی دلیل اور ایسا اشارہ نہ ہو جو امر کو مستحب یا امر کو کسی اور حکم کی طرف لے آئیں، جب امر مطلق استعمال ہو جائے تو اس وقت اس کا حکم وجوب کا ہوتا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، صیغہ امر کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی دلیل اس کے مخالفت میں نہیں ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پہلی دلیل آقا کو اللہ فرما رہے ہیں جب تم عیدی قربہ کی نماز پڑھ لو تو پھر اس کے بعد قربانی ادا کر لو، قربانی کر لو۔ دوسری دلیل آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، تم میں سے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قربانی کا عمل مستحب ہوتا، قربانی کا عمل نفل ہوتا، تو آقا علیہ السلام اس شخص سے ناراض ہوتے جو قربانی نہ کرتے؟ نفل کا مطلب تو یہی ہے، کسی نے ادا کر لی، کسی نے نہیں کی تو اس پر کوئی سزا، کوئی جرم، کوئی خفگی نہیں۔ مگر آقا فرما رہے ہیں جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، آقا فرما رہے ہیں کوئی تعلق نہیں اس سے ہمارا، یہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ معلوم ہوا کہ یہ قربانی واجب عمل ہے، اسی لیے تو آقا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر یہ نفل عبادت ہوتی آقا ناراضگی توڑی فرماتے۔ تیسری دلیل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاة فلیعد اضحیتہ، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس کو چاہیے نہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی دوبارہ کر لے۔ ذرا مجھے بتائیں نفل عبادت اگر کوئی وقت سے پہلے کر لے، مثلا نفل ہے میں اس کو مغرب کے بعد ادا کر دوں، میں اس کو تہجد کے وقت ادا کر دوں، میں مغرب کے بعد ادا کر دوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ نفل کے لیے کوئی خاص وقت
مقرر نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں جس نے وقت سے پہلے، میری باتوں پر غور کرے، جس نے اپنے وقت یعنی عید قربان کی نماز سے پہلے اضحیہ اور قربانی کر لی، اس کو چاہیے نہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ اس کا مطلب کہ یہ واجب عمل ہے، اور واجب ہی وہ عمل ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہم وطر ادا کرتے ہیں، اگر کسی نے وطر جو واجب نماز ہے عشاء کی نماز سے پہلے ادا کر لی، ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا یہ قربانی کا عمل واجب اور لازم ہے، وقت سے پہلے یہ ادا نہیں ہوگی۔ 3 دلیلیں ہو گئی۔ چھوٹی دلیل سن لیجئے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آقا مسلسل 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، مسلسل مواظبت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، بلا ناغہ استمرار کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی کا وہ عمل، رسول کا وہ عمل، پیغمبر کا وہ عمل، اصول بیان کرنے لگا ہوں، نبی کا وہ عمل، پیغمبر کا وہ عمل، رسول کا وہ عمل جو مسلسل استمرار کے ساتھ ہو، وہ دلیل ہوا کرتی ہے اس عمل کے واجب ہونے کی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کبھی فرض نماز کے بعد سنت یہاں مصلی پر پڑھتے تھے، کبھی گھر پر جا کر پڑھتے تھے، اور کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ واجب الگ ہے، فرض الگ ہے، سنت الگ ہے، لیکن جس چیز کی مواظبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ دلیل ہوا کرتی ہے کہ یہ کام امت پر بھی لازم اور واجب ہے۔ 5ویں دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم، تم ضرور بس ضرور قربانی کیا کرو، تم ضرور قربانی کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہیں سارے دلیل ہے، یہ میں نے قرآن اور حدیث سے 4 صحیح احادیث اور 1 قرآن مجید کی آیت قربانی کے وجوب پر اس لیے پیش کر دی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے، یہ ایک سنت اور مستحب عبادت ہے، کسی نے کر لیا تو کر لیا، کسی نے نہیں کیا تو نہیں کیا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھے سننے والوں کی ذہنوں میں، افکار میں ان کے جو اعتراضات ہیں کہیں وہ شکوک و شبہات جگہ نہ پکڑ لے۔ جیسے رمضان المبارک میں تراویح پر بات ہوئی، تراویح بھی کسی نے کر لی تو کر لی، نہیں کر لی تو نہیں۔ ایک ایسا ٹولہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں وہ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں۔ اب قربانی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، لہٰذا خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قربانی جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، قربانی اس پر واجب ہے۔